بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے افضل ہو عالم سے، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اور خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیاء صدیق اکبر کا، کرے نہ کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیاء صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، بنا پہلو اے محبوب خدا صدیق اکبر کا، بنا پہلو اے محبوب خدا صدیق اکبر کا، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور
دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ اور گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا۔ اور لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ بیاں ہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ ہم سب کو اس مبارک دن کی برکت رحمت عطا فرمائی۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج انشاءاللہ خلیفۃ المسلمین، امام المؤمنین، امام المتقین، سالار صحابہ، سردار صحابہ، امام الصحابہ و اہل بیت، جانشین مصطفیٰ، مسند نشین مصطفیٰ، رونق بازار مصطفیٰ، ساکین مزار مصطفیٰ، حامل افکار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے چند ایک باتیں آج کی خطبہ جمعہ میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں جو باتیں حدیث طیبہ میں واضح فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام کو جو اسٹیٹس اور جو مقام عطا فرمایا، کائنات کے اندر ان چیزوں کی مثال موجود نہیں ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ نبی کے دوست کو، نبی کے یار کو، نبی کے سنگی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ہم یار کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں، عربی میں اس کو جو ہے صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب کہ جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کیا ہو۔ من لقی الایمان مؤمنا، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا وہ مومن مسلمان صحابی ہے۔ ومن مات علی الاسلام، اور اس کے انتقال بھی اسلام پر ہوا تو وہ صحابی ہوتا ہے۔
اگر ایمان لایا حضور کی ذات پر، حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، صحابی بن گیا، اور اگر بعد میں وہ مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، کوئی اور مذہب اختیار کر لے، تو پھر وہ صحابی نہیں کہلاتا۔ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام پر زندہ رہے، اسلام پر ہی مرے، اسلام پر اس کا انتقال ہو، ایمان ساتھ لے کے دنیا سے جائے، تو وہ صحابی ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ الرضوان کے بارے میں اللہ کے قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، آپ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حق و سچ سن کر اس کو تسلیم کرنے، قبول کرنے، عمل کرنے تا قیامت اللہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا سے بلند ایک بار درود پڑھ لیجئے تاکہ اپنی گفتگو کا آغاز شروع کیا جائے۔ پڑھیے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی شفیعنا قرآن مجید فرقان حمید صحابہ کرام کے عدل پر گواہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا کہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے محبوب کے صحابہ، میرے محبوب کے ساتھیوں، سنگیوں، دوستوں، وَكُلًّا تمام صحابہ کرام سے، وعد اللہ الحسنى اللہ نے بھلائی اور جنت کا وعدہ فرما چکا، فرمائے گا نہیں، فرما چکا۔ صحابہ کرام کو جنت اللہ نے پہلے ہی عطا فرما دی۔ میں اور آپ مریں گے، قبر میں جائیں گے، حشر میں فیصلہ ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کون جنتی ہے کون جہنمی۔ لیکن جس خوش نصیب نے ایمان کی حالت میں حضور کا چہرہ دیکھا، اسی حالت پہ دنیا سے گیا، اللہ نے فرمایا میں نے اس کو دنیا میں بھی جنت دی، اب بھی وہ جنت میں ہی ہے۔ ہم نے انہیں جنت عطا فرما دی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى تمام صحابہ سے ہم نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، سورہ حدید قرآن پڑھ رہا ہوں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور فرمایا کہ تم جو کچھ کرو گے اللہ کو اس کی پہلے سے خبر ہے، اللہ کو اس کی خبر ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی ہیں۔ ہمیشہ جملہ یاد رکھیے گا، اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ علی سے لڑے، لیکن ہر جگہ پر ہمارا نعرہ وہی ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا نعرہ ہے کہ ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ میرے امام اہل سنت اعلی حضرت نے کیا پیاری جملہ ارشاد فرمایا شعر کے اندر، آپ فرماتے ہیں حق و دست حیدر قرار، یعنی حق علی کے ہاتھ میں، فرمایا حق و دست حیدر قرار، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار۔ ایسا نہیں کہ امیر معاویہ لڑے تو جو ہے بک بک کرنے کھڑا ہو جائے، گالی گفتار نہ۔ جس نے بھی کلمہ حضور کا پڑھا جو صحابی ہے، ان کے آپس میں کتنے جھگڑے کیوں نہ ہو، کتنے ان کے اختلاف آپس کے اندر کیوں نہ، کتنے معاملات کیوں نہ ہو، کوئی مائی کا لال قیامت تک کے لیے ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی صحابی کی لڑائی دشمنی تھی، آپس میں تھی، ذاتی تھی، نہیں۔ کوئی صحابی کسی سے لڑا ہے کسی غلط فہمی کی وجہ سے لڑا ہے، اور اسلام میں غلط فہمی تو ویسے ہی معاف ہے۔ اللہ نے معاف کیا ہے تو تجھے بھوگنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ بھئی اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ سزا دینے والا، وہ پکڑنے والا، وہ جہنم میں ڈالنے والا، جنت میں پہنچانے، ہر چیز کا جب وہ مالک ہے، وہ کہہ رہا میں تم سے راضی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں تم سے بھلائی کا میں نے وعدہ کیا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو کچھ بھی کرو گے مجھے پہلے سے اس کی خبر ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ لڑے، میں جو شعر پڑھ رہا میرے امام کا، میرے امام کہتے ہیں حق بدست حیدر قرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پہ تان اور لان کار فجار، یعنی میرے امام کہتے ہیں وہ شخص لانتی بدنصیب بدبخت ہے
کہ جو رسول اللہ کے صحابہ پر زبان کھولتا ہے۔ میں اگر مر کے قبر میں جاؤں گا، ایمان سے بتاؤ، سب وضو کے حالت میں اللہ کے گھر میں بیٹھے جمعہ پڑھنے آئے، میں جب مر کے جاؤں گا یا آپ اپنی قبر میں مر کے جائیں گے تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا علی کون تھا، ابو بکر کون تھا، معاویہ کون تھا اور فلانا کون تھا؟ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، تو بتا تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے؟ ایسا ہی ہے نا، حضور کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کرتا تھا، کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کون سی زبان، کون سی لینگویج استعمال کرتا ہے، وہ سوال ہوگا حضور کی ذات کی، باقی تو کوئی سوال نہیں ہونا آپ سے۔ تو بندے کا جب قبر میں تجھ سے تیرے بارے میں سوال ہونا تو ٹینشن صحابہ کے لیے تھا، تو اس کا کیا ہوگا، شر میں اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا جس کے بارے میں تو سوچ رہا اللہ نے اس کو پہلی جنت دے دی ہے، تو ٹینشن سے تو باہر آ جا، تو اپنی فکر کر تو کدھر جائے گا، اس کو چھوڑ، وہ تو حضور کے صحابی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ 18 سال کی عمر میں حضرت امیر معاویہ اسلام لے کر آئے، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا امیر معاویہ نے 18 سال کی عمر میں، اور میرے مصطفیٰ نے اس کو ڈیوٹی کیا دی؟ میرا آقا نے نہیں فرمایا امیر معاویہ تیری فلاں علاقے میں ڈیوٹی ہے، فلاں کام فلاں، نہ، فرمایا تو اسلام لے آیا ہے نا، اب چونکہ میرا جو نکاح ہوا ہے وہ تیری بہن سے ہوا ہے، ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن، ابو سفیان کی بیٹی، میرے نبی کی بیوی، ہماری ماں، ہماری ماں ام حبیبہ حضور کی بیوی بھی ہے، حضرت امیر معاویہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی ہندہ کی بیٹی ہے، وہ جو ہے نا حضرت ہندہ جو امیر معاویہ کی والدہ، کہ جس نے غزوہ احد میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، پتا ہوگا نا آپ کو، سرکار کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، ناک کان کو، ناک کو، آنکھوں کو ہار بنا کر گلے میں ڈالا۔ فتح مکہ جب ہوا، میرے آقا 20 رمضان کو مکہ فتح کرنے پہنچے، صحابہ نے تلواریں نکالی، حضور نے فرمایا تلواریں اندر کر لو، آج مکہ تلواروں سے فتح نہیں ہوگا، مصطفیٰ کی مسکراہٹ سے مکہ آج فتح ہو جائے گا، آج مکہ تلواروں کے سائے میں فتح نہیں ہوگا، آج میرے اخلاق سے مکہ فتح ہوگا، آج میرے کردار سے مکہ فتح ہوگا۔ کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا کہ جب میرے مصطفیٰ 20 رمضان کو روزے کی حالت میں مدینہ سے مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو کتنی لاشیں گری، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنا خون بہا، کوئی نہیں بتا سکتا، کیوں کہ لڑائی ہوئی نہیں۔ میرے آقا مکہ میں آئے، کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا چابی مجھے دو، طلحہ حضرت عثمان بن طلحہ نے چابی حضور کی طرف پھینکی، اٹھا کے حضور کے ہاتھ میں دی، میرے آقا نے فرمایا بتاؤ جتنے بھی یہ کافر کھڑے ہیں، تم نے مجھے مار کر بھگایا مکہ سے، تم نے مجھ پر ظلم کیا، یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، مجھے مکہ چھوڑنا پڑا، اب بتاؤ آج چابی میرے ہاتھ میں ہے، آج میرے صحابہ کی فوج میرے ساتھ ہے، تم بتاؤ تمہارے ساتھ آج کیا کروں، بولو کیا کروں تمہارے ساتھ، جو بولو گے تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے سے بدلہ لوں، تم نے جو میرے ساتھ، مجھے مکہ پسند ہے، کیوں؟ حضور فرماتے اس لیے کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں، یہ میری ولادت کا ہے، میری پیدائش کی جگہ ہے، لیکن تم نے مجھے مجبور کیا، ستایا اتنا کہ مجبوراً مجھے مکہ چھوڑنا پڑا تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، آج مکہ میں فتح کرنے کے لیے آیا ہوں، آج بتاؤ تمہارے ساتھ کیا جائے۔ سارے کافر تھے نا، ایک زبان ہو کے بولنے لگے، کیا؟ دیکھا ہم نے تو آپ کے باپ دادوں کو بھی بڑا کریم دیکھا ہے، تو ہمیں لگتا ہے تو آپ بھی بڑے کریم ہی ہوں گے نا۔ آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہم نے باپ دادوں کو بڑا کریم دیکھا، آپ کے باپ دادے بڑے کریم ہیں، تو ہمیں آپ سے بھی بڑی کرم کی توقع ہے، آپ بھی کرم فرما دیجئے۔ میرے آقا نے دامن رحمت کھولا اور حضور نے فرمایا جاؤ، جس نے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ تمہارا معاملہ ہے، مصطفیٰ کا معاملہ، میں نے تم سب کو معافی عطا فرما دی، جاؤ سب کو میں نے معاف کر دیا، بھاگو جاؤ، جو کلمہ پڑھنا چاہتا کلمہ پڑھ لو، جو بھاگنا چاہتا بھاگ جاؤ، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ہاتھ لگانا دور کی بات ہے، کوئی آنکھ اٹھا کے بھی تمہیں نہیں دیکھے گا، جاؤ بھاگ جاؤ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے سسر ہیں، دیکھیں اہل سنت کا دل کتنا کشادہ ہے، توجہ ہے نا میرے بھائیوں کی۔ حضرت ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے کافر تھے، بالکل تھے، کون منع کرتا ہے، لکھا ہوا حدیثوں میں، اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا، حضور کو بڑا نقصان پہنچایا، لیکن جب فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر کے دامن رسول میں آ گئے، صحابی ہو گئے، اب ہمیں پچھلی زندگی کو نہیں چھیڑنا کہ وہ کیا تھے، اب ہمیں یہ دیکھنا کہ وہ کیا ہیں، اب یہ دیکھ کہ وہ صحابی ہیں، اب اپنی زبان تو بند کر لے، اب یہ نہیں دیکھ کہ ابو سفیان نے یہ کیا تھا وہ کیا، بھائی جو کیا تھا وہ لکھا ہے، کوئی منع نہیں کر سکتا،
لیکن جب وہ اسلام قبول کر کے حضور کے دامن میں آ کر صحابی ہو گئے تو اللہ فرماتا مصطفیٰ کے سارے صحابیوں سے میں راضی ہوں. جب وہ بنانے والا راضی ہے تو تو ناراض ہو کے کیا کرے گا؟ پھر تیرا کون سا جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہوگا یا کم ہوگا، ناراض ہوگا، تجھے کیا فرق پڑے گا؟ یا صحابی کی شان پہ. اب جب حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، وہ بھی اس وقت فتح مکہ کے دن کافر ہی تھے، اسلام نہیں لائے تھے. حضور نے مکہ فتح فرما دیا، کافروں کو معافی عطا فرما دی. اب ابو سفیان کے گھر کے اندر کافر جو نا جا کے چھپ گئے کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں لے، مارے نہیں. حضرت ابو سفیان تشریف لائے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ کو پتا میں نے آپ سے کتنی دشمنی کی، کتنا ظلم کیا آپ کے ساتھ، اور اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میرا آقا نے فرمایا ابو سفیان صرف تجھے ہی نہیں، فرمایا تجھے بھی مصطفیٰ معافی دے گا. جو کافر تیرے گھر میں چھپ جائے گا مصطفیٰ اس کو بھی معافی عطا فرما دے گا. صرف تجھے نہیں، گھر میں چھپنے والوں کو بھی میں محمد معافی دوں گا. جاؤ، جو بھی سفیان کے گھر میں چھپے مصطفیٰ نے سب کو معاف کر دیا. تم نے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ تمہارا معاملہ ہے، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا یہ مصطفیٰ کا اخلاق ہے، میرا طرز عمل ہے. میں نے تمہارے ساتھ جو کیا، بڑے بڑے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، جس کو بھاگنا تھا وہ بھاگ گئے وہاں پر. ابو سفیان جو ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے. کون ہو گئے؟ امیر معاویہ بھی، وہ تو فتح مکہ سے پہلے ہو گئے. حضرت امیر معاویہ کی والدہ حضرت ہندہ، رملہ بھی کہا جاتا ہے، ابو سفیان کی بیوی، جس نے جنگ عہد میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ناک کان کاٹ کے گلے کا ہار بنایا تھا، مسلح کیا تھا، چادر ڈال کے آئی سرکار کی بارگاہ میں مکہ کے اندر فتح مکہ کے دن، اور چادر سے ڈلی ہوئی ہے، اور آ کر کہتی ہے کہ ہم نیچی آواز میں، بالکل دھیمی آواز میں، کہ مجھے معافی مل جائے گی، مجھے معافی مل جائے گی. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد نے ہمیشہ عورتوں کو عزت عطا فرمائی ہے، میں نے ہمیشہ خواتین کو عزت دی ہے، ماں بہن کو مصطفیٰ نے عزت دی ہے. اے ہندہ، تو نے میرے چچا امیر حمزہ کے ساتھ جو کیا تھا وہ تیرے خدا کا معاملہ ہے. اگر تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنا ہے، جا، میرے مصطفیٰ تجھے بھی معافی عطا فرما دیا. مصطفیٰ نے تجھے بھی معاف کر دیا. وہ بھی کلمہ پڑھ کے حضور کی صحابیہ بن گئی. کون بن گئی؟ تو جب صحابی جو بن جائے، اللہ فرماتا صحابیوں سے میں راضی ہوں، میں نے جنت دے دی ہے. تو مریں گے جب جا کے فیصلہ ہوگا جنت میں جائے گا یا جہنم میں، اور صحابہ تو پہلے جنتی ہے، سارے صحابہ. اب کو حضرت، میں نے پچھلے ہفتے پروگرام میں سرفراز کالونی میں ایک جملہ کہا تھا، ادھر غور سے سننا میرا جملہ. ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک میرے نبی کا ہر صحابی سچا، ہر صحابی جنتی ہے. ابو بکر کی، اب بول تو صحیح چلتی، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک ہر صحابی جنتی. کہنے لگا حضرت امیر معاویہ، تو میں نے کہا یا سے پہلے میم آتا ہے یا میم بعد میں آتا ہے؟ معاویہ کا میم ہے نا، تو الف سے یا تک 29 حروف میں میم ہے یا نہیں؟ کہنے لگا ہاں بالکل ہے. تو میں نے کہا الف سے لے کر یا تک سب جنتی ہے، تو معاویہ تو پھر بیچ میں آ رہا ہے. جب سارے صحابہ عادل ہیں، سکہ ہیں، کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کا صحابی ڈیفالٹر نہیں ہے. حضور کے صحابہ، حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے؟ میرا آقا نے فرمایا، یہ تو لوگوں نے تماشا لگا رکھا ہے، لوگوں نے کنجر پنا لگا رکھا ہے، لوگوں نے بڑا غرق کر رکھا ہے، کہ لوگوں نے حضور کی امت کو تفرقے میں ڈال رکھا ہے. ایک شیشہ ایک آئینہ دکھا کر امت کو گمراہ کرنے والے بد نصیب بدبختوں، حضور کا دین پورا سناؤ. میرے مصطفیٰ کیا فرماتے؟ حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی بھی میرے صحابہ کو برا بھلا بولے، فرمایا میں محمد تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم یہ بولو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. یہ حدیث ہے میرے مصطفیٰ. اور حضور فرماتے جو بھی میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولے، اللہ تعالیٰ اسے بندے کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول نہ صدقہ قبول. کس کا؟ کہ جو میرے صحابہ پر بڑھ بڑھ کرے. تو قبول کس کا ہوگا؟ جو صحابہ کی شان بیان کرے. جو بھوکے اس کا نقصان ہے، تعریف کرنے والا سدا بار ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کے اعمال قبول ہے. تو اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کیا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو کچھ کرو گے مستقبل میں، فیوچر میں جو کرو گے مجھے پہلے سے پتہ ہے. آیت پہلے اتری قرآن کی، امیر معاویہ لڑے بعد میں مولا علی سے. اللہ فرماتا میں نے معاویہ تجھے بھی جنت دی، علی تجھے بھی جنت دی. میں نے کہا یا اللہ یہ تو لڑ رہے ہیں،
فرمایا ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا یہ لڑیں گے. سورہ حدید قرآن پڑھ رہا ہوں، جا کے اٹھا لو لائبریری سے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ فرماتا مجھے تو پہلے سے پتا ہے جو تم کرو گے. یہ بعد میں لڑے، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا امیر معاویہ علی آپس میں لڑیں گے، لیکن لڑنے کے بعد میں اللہ نے جنت دی، تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ حق کس کے ساتھ ہے؟ مولا علی کے ساتھ. حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بھی لڑے معاملات ہوئے، خطا اجتہادی ہے، غلطی کی وجہ سے عثمان غنی کے قتل کے قاتلوں کو پکڑنے کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جو یہ معاملات نہ بڑھا جنگ صفین کا چھیڑا صرف عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑنے کی وجہ سے. مولا علی کا فیصلہ بالکل درست تھا. مولا علی نے فرمایا عثمان نے ابھی سیٹ پہ نہیں بیٹھا، چوتھا خلیفہ نہیں بنا، تو میرے ہاتھ میں کوئی آرڈر نہیں ہے، تو میں کیسے کسی کو پکڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا؟ میں کیسے بتاؤں قاتل کون ہے؟ بیٹھوں گا سیٹ پہ تو آرڈر جاری ہوگا صدر کا، تو معاملات بنیں گے. ابھی میرے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، میں کیسے؟ وہ اپنی کا درست ہے، وہ اپنے علم کی وجہ درست ہے. تو فرمایا کہ امیر معاویہ کو 1 ثواب ملیں گے، مولا علی کو 2 ثواب ملیں گے. وہ غلطی سے لڑے پھر بھی اللہ ثواب دے رہا ہے، پھر بھی 1 ثواب علی کے ساتھ 2 ثواب. اب مجھے بتاؤ لڑنے والے تو پہنچے جنت میں، قرآن ان کی تعریفیں کر رہا ہے، حضور ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، صبح شام فرشتے مصطفیٰ کے صحابہ پر سلام پڑھ رہے ہیں، اور صبح شام جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اللہ، تیرے ہر نیک بندے پر سلام ہو. یہاں بیٹھ کے بڑی بک بک کرتا ہے، نماز میں تو سلام بھی پڑھتا ہے. نماز میں صحابہ پر سلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، ہر نیک بندے پر سلام ہو. تو نیک پر جب سلام پڑھ سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ سے بڑا نیک کائنات میں ہے کون؟ مجھے بتا دو صحیح، کون ان سے بڑا نیک ہے؟ آئیے جی، میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو بات کر رہا، یہ میں نے آپ کو تمہید اس لیے بنائی کہ سب سے پہلے اپنے دل میں صحابہ کی محبت پیدا کرو، صحابہ کا پیار پیدا کرو، کیونکہ صحابہ کرام کی محبت و پیار نہیں ہے تمہاری عبادت منہ پر ماری جائے گی. کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. کبھی کسی کی آڑ میں ہمیشہ ہمارا جملہ کہ جس کو جو مقام، جو اسٹیٹس، جو منزل، جو مرتبہ میرے رب اور میرے مصطفیٰ نے دیا اس کو وہیں پر رکھا جائے، نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ. کیوں؟ ہم کون ہیں بڑھانے گھٹانے والے؟ جس کو بڑھانا تھا مصطفیٰ نے بڑھا دیا ہے، میرے آقا نے اس کو بلندی عطا فرما دی. اب حدیث مبارکہ سنیے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں. وزیر بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں نا، ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو 4 وزیر عطا فرمائے ہیں. ہر نبی کے 2 زمین پر 2 وزیر ہوتے ہیں، اور مجھے اللہ نے 4 دیے. پوچھے یا رسول اللہ 4 کہاں پر ہے؟ فرمایا 2 آسمانوں پر 2 زمین پر. آواز اونچی کر زور سے بولو چاہیے بات سے. فرمایا 2 آسمانوں میں 2 زمین میں. میں نے کہا آقا آسمان والوں کا نام کیا ہے؟ سنی جملہ سن کے بولے باقی کو چھٹی ہے. فرمایا آسمان میں جو میرے 2 وزیر ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے. یا رسول اللہ زمین پر جو آپ کے وزیر ہیں ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے. وہاں بھی 2 یہاں بھی 2. تو میں نے کہا وزیر ہوتے ہیں بادشاہ کے، اور میرے مصطفیٰ بتا کے فرما رہے کہ تمہارے نبی کی بادشاہی وہاں بھی ہے، زمین پر بھی ہے. وہاں کی بادشاہی جبرائیل میکائیل سنبھالتے ہیں، اور زمین کی بادشاہی عمر و ابو بکر سنبھالتے ہیں. 4 وزیر میرے مصطفیٰ کو میرے رب نے عطا فرمائے. وجہ ہے نا. آؤ جی حدیث سنو، آپ کی دل باغ باغ نہ ہو جائے ویسے واپس. یہاں سے بولو سبحان اللہ. توجہ کیجئے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حضرت عبد الوہاب الگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سنابل شریف کے اندر لکھا، کیا فرمایا سرکار نے؟ میرے آقا نے فرمایا لو وزنا ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجھا. سرکار نے فرمایا سارے نبیوں کے بعد اللہ کی پوری مخلوق کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو. ترازو ہوتا ہے نا 2 پلڑے والا جو پرانے چلتے تھے، آج تو وہ مشین والے بٹن والے ہو گئے، جدید زمانہ. پہلے وہ 2 والے تھے نا. پہلے وہ حضور نے فرمایا نبیوں کے بعد پوری مخلوق کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور ایک پلڑے میں میرے ابو بکر کا ایمان رکھو. لو وزن ایمان ابی بکر
فرمایا ساری دنیا کے لوگوں کا نبیوں کے بعد جتنی بھی مخلوق ہے سب کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور ایک پلڑے میں اکیلے ابو بکر کا ایمان رکھو. فرمایا آقا ہوگا کیا؟ بھاری تو پھر سب کا ہوگا. فرمایا ساری دنیا کا ایمان اتنا بھاری نہیں ہے جتنا میرے اکیلے ابو بکر کا ایمان بھاری ہے. وہ پلڑا بھاری ہوگا جس پر میرے ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا ہوا ہے. میرے دوستو بزرگوں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، توجہ کیجئے گا، 2 حدیث آپ کے سامنے پیش کروں اور تقریر ختم کروں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امر اللہ نور محمد، فرمایا اللہ نے جب میرے نور کو پیدا کیا نا، بالکل توجہ کرنا، بس میں ختم کرنے لگا ہوں. امر اللہ نور محمد، اللہ نے جب میرے نور کو پیدا کیا تو کیا فرمایا؟ اے مصطفیٰ کے نور ذرا سامنے دیکھ. حضور فرماتے میرے نور نے جب سامنے دیکھا تو پھر اللہ نے فرمایا ان ورائہ نورن، اے نور مصطفیٰ پیچھے دیکھو. سرکار فرماتے میرے نور نے پیچھے دیکھا، پھر آگے فرمایا ان یمینہ نورن، اے نور مصطفیٰ دائیں دیکھو. حضور فرماتے میرے نور نے دائیں دیکھا. ان یسارہ نورن، اے نور مصطفیٰ بائیں دیکھو. بائیں دیکھا. صحابہ نے پوچھا آقا آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، جس کے نور کو آپ نے دیکھا وہ کون تھا؟ فرمایا میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، چاروں طرف جس کا نور پھر رہا تھا کون تھا؟ میرے آقا نے فرمایا ہوا ابو بکر. عالم ارواح کے اندر جب رب نے میرے نور کو بنایا، وہاں بھی میرے آگے بھی میں نے دیکھا تو سب سے پہلے مجھے ابو بکر کا نور نظر آیا. میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے ابو بکر کا نور نظر آیا. دائیں دیکھا تو ابو بکر کا نور نظر آیا. بائیں دیکھا تو ابو بکر کا نور نظر آیا. میں نے کہا کائنات بننے سے پہلے جو وہاں ساتھ تھا وہ دنیا میں ساتھ چھوڑ سکتا ہے؟ جو دنیا میں ساتھ تھا وہ مزار میں چھوڑ سکتا ہے؟ جو مزار میں ساتھ تھا مصطفیٰ جنت میں چھوڑیں گے اس کو؟ بولو تو صحیح نہ اسی آواز سے یار. حدیث مبارکہ سنیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے ایک مرتبہ دعوت کی صحابہ کرام کی، کھانا بنایا. وہ صحابہ جو دعوت کرتے سرکار کو بلاتے تھے، مرحبا، ان کی قسمت پہ قربان. لیکن یہ صحابہ کی قسمت پہ قربان کہ سرکار نے دعوت کی، فرما آ جاؤ، مصطفیٰ کا لنگر کھانا کھلا ہوا ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. ہاں جس نے تیرا تلوہ دیکھا، حضور لوگوں کی شکلیں اس کو کہاں پسند آتی ہے، جس نے آپ کے قدموں کی ایڑیوں کو دیکھا ہے، زندگی بھر آپ کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں، بادشاہوں کا کون ٹکڑے کھا سکتا ہے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے دعوت کی، آئے، سرکار نے تمام صحابہ کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اپنے ہاتھوں سے، ایک تو ایک کرتے کرتے سب کو کھلایا. ابو بکر کو 2 مرتبہ کھلایا، ایک مرتبہ کھلایا، پھر دوسری مرتبہ کھلایا. فرماتے جب پہلی مرتبہ کھلایا نا تو جبریل امین آئے اور آ کر کیا کہتے ہیں، ہنی اللہ کا یاتیک، اے جہنم سے آزاد، اللہ بڑا فخر فرما رہا ہے کہ تو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کھا رہا ہے. دوسری مرتبہ سرکار فرماتے میں نے ایک دفعہ ابو بکر کو کھلایا، دوسری مرتبہ تو حضرت میکائیل آ گئے اور آ کر کہتے ہنی اللہ کا یا رفیق، اے مصطفیٰ کے گہرے دوست اور ساتھی، اللہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ اپنے یار کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہے. آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی تیری، بالکل میں بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہوں، بالکل توجہ کیجیے گا. بس فرماتے تیسری مرتبہ جب کھلایا، 2 مرتبہ جب ہوا نا، جبرائیل آئے، میکائیل آئے، سرکار فرماتے میں نے کہا ابو بکر ایک دفعہ اور کھا لے، ہو سکتا کسی کا اور چکر لگے، ایک دفعہ اور کا ہو سکتا پھر کوئی آ جائے. فرمایا تیسری مرتبہ جب میں نے کھلایا، کیا ہوا؟ آیا کوئی نہیں، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، صدیق والا بولے، صدیق والا ہاتھ اٹھا کے بولو اسی آواز میں. دفعہ فرماتے میں نے ابو بکر کو کھلایا تو کوئی فرشتہ نہیں آیا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، ہنی قال لہو رب العزت ہنی اللہ کا یا صدیق. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ایک کائنات میں سب سے زیادہ سچے تو زمین پر کھا رہا ہے، عرش بری پر تیرا پروردگار بھی خوش ہو رہا ہے. ادھر وہ آ کے خوشی بتا رہے تھے، اللہ خوش ہو رہا ہے. رب نے کہا میں خود بتاتا ہوں میں کتنا خوش ہو رہا ہوں، میں تجھے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے دیکھتا ہوا کتنا خوش ہو رہا ہوں. میرے دوستو بزرگوں، کیا دنیا یہ کتے بھونکنے والے کیا ابو بکر صدیق کی شان جانیں گے؟ ابو بکر تو وہ ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں میں سلا رکھا ہے، حضور نے اپنے ساتھ جس کو سلا رکھا وہ میرا ابو بکر صدیق. حضرت علی کے ساتھ
حضور کھڑے میں علی کے ساتھ، حدیث پاک میں آتا ابو بکر آئے تو سرکار نے ابو بکر کو قریب بلایا، سینے سے لگایا، ابو بکر کو سینے لگایا، علی کھڑے ہوئے، علی کو وہاں کچھ نہیں ہوا تو ٹینشن میں کیوں آتا ہے؟ ابے مصطفیٰ کی مرضی، جس کو چاہے جو مقام دے دے، یہ حضور کا مسئلہ جس کو چاہے گلے لگا لے۔ علی کھڑے ہوئے، علی، لیکن علی خود فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، ابو بکر آئے، سرکار نے سینے لگایا اور کیا کیا؟ سرکار نے ابو بکر کی پیشانی کو چوما۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ابو بکر، جب سرکار نے ابو بکر کی پیشانی کو چوما، پھر ابو بکر نے بھی سرکار کی پیشانی کو چوما، چوم لیے، فارغ ہو گئے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا علی، حضرت علی فرماتے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا یا ابا الحسن منزلۃ ابی بکر عندی کمنزلۃ عند ربی۔ بس جملہ ختم ہے میرے دوستو بزرگوں، لیکن آواز ایسی ہو کہ مزہ آ جانا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے سینے لگایا، ابو بکر کی پیشانی کو چوما، ابو بکر نے حضور کی پیشانی چومی۔ آگے مولا علی فرماتے سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا علی اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا آقا میں جانتا ہوں یہ ابو بکر ہے۔ فرمایا علی غور سے سن لے، دنیا والوں کو بتا دینا۔ فرمایا جو مقام میرا، مجھ محمد کا جو مقام اللہ کی بارگاہ میں جتنا بلند ہے، فرمایا کائنات میں ابو بکر کا مقام اسی طرح میری بارگاہ میں بھی بلند ہے۔ جتنا میرا مقام میرے خدا کی بارگاہ میں اونچا ہے، فرمایا اتنا ابو بکر کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقام اونچا ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، آواز نکال، آواز برابر والے کو بھی چیک کر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر، ہے چرچ جس کے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پوری تقریر کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ صحابہ کرام کا ادب خود بھی کرو، اپنی نسلوں کو بھی صحابہ کا ادب سکھاؤ۔ ہلکے سے صحابہ کی بے ادبی بھی بندے کو جہنم کا مستحق بنا سکتی ہے۔ جب چھوٹے صحابہ کی گستاخی جہنم میں پہنچا سکتی ہے تو کوئی ابو بکر کو بھوکے پھر اس کا ٹھکانہ آپ کو پتہ پھر کیا ہوگا؟ وہ ابو بکر جو صحابہ کا بھی امام ہے، اہل بیت اطہار کا بھی امام ہے۔ میں نے کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2.5 سال ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، واسطے اللہ کے پیچھے اس امام صاحب کے ہیں۔ تو ٹینشن میں کیوں آ رہا ہے؟ وہ علی جس کو تو مانتا ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، اور سنی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حضور کی اولاد کو ماننے والا نہیں ہے، لیکن تم اپنے مفاد کی وجہ سے مانتے ہو۔ ہم مولا علی کو مانتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے۔ ہم حضور کی وجہ سے مولا علی کو مانتے، تم اپنے مفاد کی وجہ سے ظالموں مانتے ہو۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، صحابہ کرام ہمارے سروں کا تاج، حضور کی اولاد ہمارے سروں کا تاج۔ جس کو بھی سرکار سے نسبت اولاد ہو، صحابہ ہو، سواری جو بھی ہو، سب کا ادب کرنے والا دین و ایمان سے سنی مسلمان مومن ہوتا ہے۔ بیعت بھی کرنے والے کا ایمان خطرے میں رہتا ہے، نہ اعمال قبول، نہ فرض قبول، نہ نفل قبول۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔